خلق الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر سامعین، مالک کائنات نے دین دے لحاظ نال سب تو جڑا اچا مقام اور مرتبہ انسانیت دے افراد وچوں کہیں فرد نو عطا فرمایا ہے، اس فضیلت اور درجے دا نام ہے مقام نبوت. کوئی بندہ اگر دین دے لحاظ نال سب تو زیادہ ترقی کرے تے اے چاہے کہ میں اپنی محنت نال اپنی کوشش نال مقام نبوت تے سرفراز تھی ونجا تا کوئی بندہ اپنی محنت تے کوشش نال نبوت دا مقام حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ جرے ویلے مقام نبوت دی گفتگو ہوئے، بحث ہوئے، اتھا مقام نبوت دے بارے وچ الفاظ استعمال تھینن کہ نبوت والا مقام اے وہبی مقام ہے. وہبی مقام دا معنی کہ اللہ کریم جینو چاہے عطا فرما دے وے، انسان دا اس وچ کوئی عمل تے دخل نہیں ہوندا. اس تو بعد مقام نبوت تو بعد جڑا دین دے لحاظ نال دوجا درجہ ہے، اس مقام دا نام ہے مقام صحبت. مقام صحبت دا معنی کہ جنہ جنہ ہستیاں نو اپنے اپنے دور وچ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی مجلس نصیب ہوئیے،
انبیاء کرام دی محفل نصیب ہوئیے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نال ایمان دی حالت دے اندر انہاں دے کول باہنا نصیب ہویا ہے۔ ایمان دی حالت وچ اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو ڈٹھا ہے یا ایمان دی حالت وچ انہاں اللہ دے پیغمبر نو ڈٹھا ہے؟ اے دین دے لحاظ نال پوری شریعت وچ دوجا مقام تے مرتبہ ہے، مقام صحبت۔ چنانچہ ہر دور وچ انبیاء علیہم السلام دا جتنے تک سلسلہ جاری رہا، جڑے سب تو پہلے ایمان قبول کرن والے ہن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے دستے مبارک اتے، بعد وچ آون والی امت دے افراد انہاں انبیاء کرام دے صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ تے وقت جڑے ویلے دور آیا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دا رتبہ، آپ دے درجات، آپ دے فضائل، آپ دے خصائل، آپ دے شمائل احباب اچھی طرح واقف ہو کہ سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نالوں زیادہ تے ایویں جڑے امام الانبیاء کرام دے، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام ہن، باقی انبیاء کرام دے صحابہ بھی رل کے اللہ دے محبوب دے صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے دین دے لحاظ نال ایک دوجا پہلو میں عرض کیتا ہے، جڑا ترقی دا پہلو ہے، کمال دا پہلو ہے۔ اگو بس صحابہ کرامی درجن، بعض نو صدیقین دا مقام نصیب ہویا ہے، بعض نو شہداء دا مقام نصیب ہویا ہے۔ انہاں درجے تو ہٹ کے اساں ایک درجے دی گل کرنی ہے۔ دین دے لحاظ نال سب تو وڈا تے اچا مرتبہ تے مقام، مقام نبوت۔ مقام نبوت تو بعد دین دے لحاظ نال سب تو اچا مرتبہ مقام صحبت، جنہاں نو انبیاء کرام دی مجلس ایمان دی حالت یہ نصیب ہوئی ہے۔ تے وقت دین دے لحاظ نال سب تو وڈا اچا مرتبہ انہاں دوہاں تو بعد مقام ولایت۔ جڑے اولیاء کرام ہوون، جڑا عام مسلماناں تے عام مومناں دے وچ اولیاء کرام نو اللہ کریم مقام عطا فرمایا ہے، عام مومنین مسلمین رل کے مقام ولایت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ کریم میں نے فرمایا، من آدھا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جیرا بندہ میں اللہ دے کہیں ولی نال دشمنی رکھے، میں اللہ دے ولی نال دشمنی رکھن والے بندے واسطے میں اللہ دا اعلان جنگ ہے۔ اولیاء کرام نال دشمنی رکھن والے نال اللہ اعلان جنگ پیا کریندا ہے۔ مقام نبوت تو بعد مقام صحبت، مقام صحبت تو بعد تیجا درجہ عرض کرن لگا مقام ولایت۔ کلام مقدس وچ بے شمار مقامات تے اللہ کریم نے اپنے انہاں دوستاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں، فضائل بیان کیتے، درجات بیان کیتے، پر اج دے جڑے نازک دور دے اندر تساں تے میں احباب اپنی زندگی گزار رہے ہاں، مقام ولایت دی پہچان تے معیار لوگاں کو نہیں رہا کہ ایک بندہ جس کو مقام ولایت موجود ہے، اللہ دا ولی ہے، اللہ دا دوست ہے، اس دی پہچان کے ہے، نشانی کے ہے۔ اج قرآن و سنت دے حوالے نال ترے نشانیاں عرض کرنیاں کہ او کون بندہ ہے جس کو مقام ولایت موجود ہے۔ چنانچہ شریعت دا خلاصہ مقام ولایت دے لحاظ نال نشانیاں دے طور تے یہ ہے کہ اللہ دا ولی او بن سکتا ہے سب تو پہلے جس دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت موجود ہوئے۔ اگر زندگی وچ کہیں بندے دی اللہ دی عبادت موجود نہیں، جیرا اللہ ہی دا عابد نہیں، او بندہ اپنے آپ نو ولی سناون دا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایک نشانی کلام مقدس تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال اے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک دا ایک انداز لکھا ہے
کہ اللہ دے ولی کون ہوندے جڑے اللہ ہی دی عبادت کرنے والے ہوندے. ترے نشانیاں انشاءاللہ اج دی نشست وچ عرض کرنیاں کہ کنہ بندیاں نو اللہ کریم دے دوست ہون والا امتیاز تے فخر حاصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ابتدا میرے سامنے. فرمایا دنیا تے آخرت وچ کامیاب ہو گئے. اللہ کون کامیاب ہو گئے؟ فرمایا المؤمنون، ایماندار کامیاب ہو گئے. اللہ نشانی دس، فرمایا ایمانداراں دیاں نشانیاں سنو تے اللہ کریم دے ولیاں دیاں علامتاں سنو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں دے اندر عاجزی کرن والے. عاجزی دا نمبر تا بعد ہی چاونا ہے، پہلے نماز تا پڑھن. جڑے نماز ہی نہیں پڑھدے انہاں عاجزی نماز ہی کیڑی کرنی ہے؟ عاجزی دا ذکر دا بعد ہی جاسی، پہلے نماز تا بندہ پڑھے. جڑا بندہ نماز دا پابند نہیں اس نماز دے اندر عاجزی کیویں کرنی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ دی عبادت کرن والا اے بندہ اللہ کریم دا ولی ہے. تے جڑے بندے دی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود نہیں، اے بندہ اللہ دا ولی سناون دا قطن حقدار نہیں. تے نال ایک ہور بڑا دلچسپ جملہ سنا ہے تے یاد رکھا ہے، شاید میری زندگی وفا نہ کرے. جڑا اللہ دا ولی ہوئے او اپنے آپ کو اللہ دا ولی سڈوے دا نہیں ہوندا. جڑا اپنے آپ کو اللہ دا ولی سڈواوے او ولی ہوندا ہی نہیں. جے کر اے جملہ تساں یاد رکھا ساری زندگی کام آسی. جڑے اولیاء کرام ہوندے او اپنے آپ نو ولی سڈوے دے نہیں ہوندے، تے جڑا اپنے آپ نو سڑاوے جو میں اللہ دا ولی ہاں، اے ولی ہے ہی نہیں. اللہ کریم کیڑی نشانی ولیاں دی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورۃ الفرقان 19واں پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 64 کھلی ہوئی ہے. اللہ دے ولی او ہوندن جنہاں دیاں راتاں گزردیاں اللہ کیڑے حال وچ انہاں دیاں راتاں گزردیاں. فرمایا یبیتون لربہم، رات گزرے دن رب دی رضا واسطے. ساڈیاں راتاں وچ دنیا دیاں خواہشاں، ساری راتاں وچ دنیا دیاں لذتاں، ساری راتیاں گزارن وچ دنیا دیاں تمناواں، تے اللہ دے ولیاں دیاں راتاں گزردیاں لربہم، رب دی رضا واسطے. اللہ کرے دے کہ ہن فرمایا سجدن وقیاما. اللہ دا ولی وہ دے جس کی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت موجود ہوئے. راتاں گزرے دن رب دی رضا واسطے سجدہ کرے دے ہویا. راتاں گزرے دن رب نو راضی کرن واسطے قیام دے اندر رب العالمین دے سامنے کھلو کے قرآن دیا تلاوتاں کرے دن قیام وچ. اے اللہ دے ولی جنہ دی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود ہے.
اچھا اے تائی سورۃ الفرقان، ہن سورۃ آل عمران دا حوالہ سنے، تیسرا پارہ، سورۃ دا نام سورۃ آل عمران۔ اللہ کریم فرمیندن آیت نمبر 17 وچ اللہ دے ولی کون ہوندن؟ الصابرین، صبر کرن والے، ماتم کرن والے نا، الصابرین، صبر کرن والے، ماتم کرن والے نا، والصادقین، سچ بولن والے۔ اللہ صرف زبان سچی اکھے نہیں، نیت دے بھی سچے، زبان دے بھی سچے، عمل دے بھی سچے، کردار دے بھی سچے۔ اسائیں پرکھنے اپنے آپ نو ساڈے ماحول دے اندر، اگر کردار سچا ہے تو نیتاں سچیاں نہیں رہیاں، اگر نیت سچی ہے عمل سچا نہیں رہیا، عمل سچا ہے زبان سچی نہیں رہی، تے اللہ فرماتا ہے والصادقین، زبان دے بھی سچے، عمل دے بھی سچے، کردار دے بھی سچے، تے نیت دے بھی سچے۔ والقانتین، اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والے۔ والمنفقین، اللہ دے رستے تے خرچ کرن والے، اللہ دے رستے تے خرچ کرن والے، تے خرچ کرن تو بعد کے آکھ دین انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اساں تانوں کھلوے دے پئے اللہ نو راضی کرن واسطے، تساں کوئی سانو بدلہ بھی نہ دیو، تے زبان نال ساڈا شکریہ بھی ادا کوئی نہ کرو۔ خرچ کرن والے، اللہ گل مک گئی، فرمایا مکی نہیں، اگلی گل سن مندا۔ صبر کرن والے ایک، سچ بولن والے دو، اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والے ترے، اللہ دے رستے دے خرچ کرن والے چار، تے والمستغفرین بالاسحار، ادھی رات نو اٹھی کے اللہ کریم دے سامنے بخشش منگن والے۔ اندازہ لو اللہ بخشش والی صفت دا ذکر چھیکڑ کیتا چا کیوں؟ صبر موجود ہے، سچ موجود ہے، اللہ دی فرما برداری موجود ہے، اللہ دے رستے تے خرچ موجود ہے، تے آخر دے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، صبر والے عمل تے انہاں نو ناز نہیں، سچ والے عمل تے انہاں نو فخر نہیں، فرما برداری کریں دن اللہ دی آکڑ نہیں، اللہ دے رستے تے خرچ کریں دن کہہ دیتے احسان نہیں، بلکہ والمستغفرین بالاسحار، ادھی راتی اٹھی کے اللہ کریم تو بخشش منگنے، اللہ صبر اساں کیتا ہے، سچ اساں بولے، خرچ اساں کیتا ہے، فرما برداری اساں کیتی ہے، اللہ جے کر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوئے تو ساڈیاں غلطیاں معاف چا فرما۔ جڑے بندے دی زندگی وچ اللہ دی عبادت نہیں، او بندہ قطعاً اللہ دا ولی سناون دا حقدار نہیں۔ اقبال آکھے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ترے نشانی عرض کرنی اللہ دے ولیاں دیاں۔ اللہ دے ولی دی پہلی نشانی اس دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت ہوئے، جرا اللہ دی عبادت نہیں کرے دا او اللہ دا ولی سناون دا قطعاً حقدار نہیں۔ حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی کہ نماز مدینے پڑھ دینا،
کھاندے اتھا ہی نا نماز مدینے پڑھ دینا حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی کہ نماز دی مکے پڑھتے ہوں کھاندے پیندے اتھن تے نمازاں مکے پڑھوا جڑا اللہ دی عبادت نہیں کرے دا او ولی ہو سکدا نہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل اگے بھی تساں احباب نو سنے نہ ہونا دریائے دجلہ دے کنارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھ دین کہ پیرے پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دی عبادت پہ کرے نہان ایک لائٹ چمکیے نور چمکے وچو آواز آئیے اے میرے بندے عبد القادر میں اللہ تیرے نال گلاں کرن لگا آج تو بعد تیرے تے عبادتاں معاف ہن کوئی نماز پڑھن دی ضرورت نہیں اللہ نو یاد کرن دی کوئی ضرورت نہیں حضرت پیرے پیران رحمت اللہ علیہ دی زبان وچوں لفظ نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ ظالم تو شیطانوں سے اللہ کریم نے فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یاتیک الیقین سورۃ الحجر آیت نمبر 99 14واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وفات دے آندے تک اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی جتنے تک دنیا تو ٹرن دا ٹائم تہاڈا نہیں آندا او تو اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی کیتی رکھے حضرت پیرے پیران رحمت اللہ علیہ فرمایا دنیا تو ٹردے تک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دی عبادتاں معاف نہیں ہوئیاں تے میں انہاں دا امتی میرے تے کیویں عبادتاں معاف ہو گئیاں لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان سامنے آ گیا ہے کیا واہ شیخ عبد القادر جیلانی تینوں اپنے علم نے بچا گدا ہے حضرت پیرے پیران رحمت اللہ علیہ فرمایا ظالم او بدبخت اجڑ توڑی حملہ کرن تو باز نہیں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ مینوں علم نہیں بچایا اللہ نے اپنے فضل نال بچایا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھ دے نا کہ شیطان دا اے دوجا حملہ پہلے حملے نالوں 70 گنا زیادہ سخت آئی شیطان لوگوں انہیں گمراہ کریں دے تو بڑا مولوی ہے تو بڑا عالم ہے بادشاہ کما ہاں جی میں تو بڑا صوفی ہاں جی میں بڑا نیک ہاں میں بڑا عالم ہاں اے شیطان دا بہت بڑا حملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ظالم اجڑ تو نہیں حملہ کرن تو باز نہیں آیا مینو علم نہیں بچایا اللہ نے اپنے فضل نال بچایا شیطان آکھن لگا اے پیرے پیران رحمت اللہ تعالی علیہ اے جیرا میں دوجا حملہ کیتا ہے کہ اپنے علم نال تساں بچ گئے ہو اے دوجا جیرا میں حملہ کیتا ہے اس طریقے نال میں 70 صوفیاں نو گمراہ کر کے آندا پیاں میں ایویں لائٹ بن کے چمکدا ہم تے وچوں آواز دینا ہم تواڈے تے نمازاں معاف ہن عبادتاں معاف ہن تے او دے لا حول ولا قوت الا باللہ ظالم تو شیطانوں سے ساڈے تے کیویں عبادتاں معاف ہو گئیاں تے میں انہاں دے سامنے آن کے آکھدم علم تانوں بچا گیا دین ہاں علم ہی تے بچ گئے نا اس سے دوجے حملے نال 70 صوفیاں نو گمراہ کر کے آدا پیاں تے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ ساڈے محلے دے اندر ایک بندہ راندا آئی تے بڑا نیک مشہور آئی لوگ آدھے یار بڑا نیک ہے تے بڑا زاہد ہے بڑا صوفی ہے تے محلے دے وچ ایک اور بندہ راندا آئی او آدھا یار اے عالم ہے نہیں تے جے کر بندہ عالم نہ ہوئے نا تا اون دے گمراہ ہون دا خطرہ بہت زیادہ ہوندا ہے وہ آدھے نہیں یار تو انہیں پیچھو لگا رہا میں نیک بندہ صوفی بندے اس کے اچھا میں تو کوئی کھیسا وات
ہگلی وار جو رات دا ٹائم ہے صوفی صاحب ہونا تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھے نا، اے نال گواڈی چھت تے چڑھ بیٹھا ہے، چھت تے چڑھ کے آواز کی او صوفی صاحب ہونا حیران تھی گیا نا بھائی رات لے کے آواز آ گئی ہے اس وقت او کی بھائی کون ہے بھائی آواز کرنا اللہ کرنا اللہ کون ہے؟ اس آقا میں جبرائیل ہوں۔ صوفی صاحب آقا جبرائیل رات دے ٹائم تو کی میں آیا ہے؟ آکے میں تینوں دسن آیا تیرے تے نمازاں معاف ہیں۔ صوفی صاحب ہونا لوٹا رکھا ہے جا سویر تھئیے مسجد کی نہیں ہے نماز پڑھن واسطے، محلے والے حیران بھائی 5 ٹائم دے نمازی ہن نماز تے کونی ہوئی، کوئی مجبوری بن گئی اسی وقت پیشی تھئی کونی، دیگر تھئی کونی، مغرب کونی، اثر عشاء دے ٹائم محلے والے نمازی جڑے ہن او صوفی صاحب دے دروازے تے ونج وڑن، ٹھک 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 صوفی صاحب دروازہ کھولا، بھئی خیر ہوئے اللہ دے بندے تساں نمازاں تے آونا چھوڑ دیتا ہے، آکھے میرے تے نمازاں معاف ہیں، معاف ہی نا کیویں؟ آخر رات میرے تے جبریل نازل تھی ہے اس میں کو آخر نمازاں معاف ہیں تیرے تے جبریل او کہ جی او بندہ ہی نال کھلوتا ہے اس کا وہ جبریل میں ہاں۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے انسان عبادت کرے پر عبادت نال علم ہونا شریعت دا ضروری ہے۔ عرض بیان کرے نا ہم اللہ دے ولیاں دیاں 3 نشانیاں وچوں پہلی نشانی کہ جنہ دی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود ہوئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حال عبادتاں کرن تو بعد رب کعبہ دی قسم ساری امت دیاں عبادتاں کٹھیاں چا کرو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سبحان اللہ دے کلمے دی شان دا ہی مقابلہ نہیں ہو سکدا، پر اتنے عبادتاں کرن تو بعد عرض کریں اللہم معبدنا کا حق عبادت کا، اے پروردگار جویں تیری عبادت دا حق ہی میں امنا دلال تو حق ادا نہیں ہویا۔ تے اللہ دے ولیاں دا قرآن دا انداز بھی سنی ونجے، سورۃ دا نام سورۃ آل عمران 4 پارہ میرے سامنے کھلنا ہوئے، رب العالمین فرمائے آیت نمبر 191 دے اندر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اپنی جمعیت اشاعت توحید و سنت دا مسلک رسن لگا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ تو ہن کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ تک و سارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تک آج بھی میری موجودہ جماعت دے اراکین تے سارے ممرادہ کی دے اللہ دے ولیہ دی 3 نشانیاں وچوں پہلی نشانی یہ ہے اللہ دا ولی او دے جن دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت موجود ہو، اگر زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود نہیں او بندہ کدن بھی اللہ دا ولی بن سکدا نہیں۔ تے اللہ فرما دے میرے ولیاں دا حال کہ رہے الذین یذکرون اللہ جے اللہ کریم نو یاد رکھ دین، اللہ کیویں یاد رکھ دین؟ اللہ فرما دے قیام کھلوتے تا بھی اللہ یاد ہے، کھلوتے تا بھی اللہ یاد ہے۔ اللہ پاک آجے کھلوتے کھلوتے تھک گئے نا بندہ آرام کرنے واسطے بہ گیا ہے، اللہ فرما دے وقودا جے کر بیٹھے تا بھی اللہ یاد ہے۔ اللہ بندہ ہمیشہ بیٹھا تا نہیں رہ سکتا، لیٹن دی ضرورت ہوندی ہے۔ اللہ فرما دے میرے ولیاں دا وہی حال سن گنو کھلوتے تھک گئے بہ کے اللہ نو یاد کرنا شروع کر دیتا ہی نے، تے جے کر بیٹھے بیٹھے تھک گئے لیٹن دی ضرورت پہ گئی ہے تاوی والا جنوبہم پاسیاں دے باہر لیٹے پہ تاوی اللہ یاد ہے۔ تساں آکسو اے کیویں تھی سکدا ہے سارے کول؟ شاید میری زندگی وفا نہ کرے میرے بھائیو، اللہ نو یاد ہمیشہ رکھن دا نسخہ تانوں نہ سونا۔ بندہ جے کر گھروں نکلن لگے دل وچ نیت چا کرے اللہ جڑے کم ویدا پیاں خیر نال گھن ونجے خیر نال ولاویں،
جے یا نیت کر کے بندہ نکل پوے اے ونجنا بھی اللہ دے ذکر وچے تے ورنا بھی اللہ کریم دے ذکر وچے بندہ کی تھئی ون بیٹھے دکان تے باون لگے اللہ تیرے آسرے تے باندھا پیاں تے آونا بھی تیرے آسرے تے ہے اللہ تے گاکھاں نو بھیجنا بھی اپنی رزق دی تقسیم نال ہے یہ بندہ اس نیت نال بہ گیا دکان دے اوتے بندے دا باونا بھی اللہ دا ذکر ہے اٹھیونا بھی اللہ دا ذکر ہے گاہک نو سودا دیونا بھی اللہ کریم دا ذکر ہے اللہ دی ذکر بڑا آسان ہے اللہ دا اللہ دی یاد بڑی آسان ہے تے جے کر بندہ کوئی کم کرن لگے دل بھی جے تصور تے خیال چا کرے اللہ آپ خیر کیتی رکھے اس کم دے اندر حد پاونا میرا کم ہے توڑ بجاونا تیرا کم ہے اے نیت چا کرے جے کم وچ کھلوتے تاوی ذکر لکھی دا پی ہے کم وچ بیٹھے تاوی ذکر لکھی دا پی ہے لیٹا پی ہے تاوی اللہ دا ذکر لکھی دا پی ہے اللہ اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہ دے ولیاں نو کھلوتے بھی اللہ یاد ہے بیٹھے بھی اللہ یاد ہے لیٹے بھی اللہ یاد ہے پہلی نشانی جڑے بندے دی زندگی وچ اللہ دی عبادت نہیں او بندہ اللہ کریم دا ولی سراون دا قطن حقدار نہیں تے ولیاں دی دوجی نشانی سنے اللہ دے ولی دی پہلی نشانی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود ہوے تے اللہ دے دوست دی دوجی نشانی بندے دی زندگی دے اندر رسول کریم دی اطاعت موجود ہوئے جڑے انسان دی زندگی وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت موجود نہیں او بندہ قطن اللہ کریم دا ولی سراون دا حقدار رومیاں نال معاہدہ کیتا گیا مسلماناں دا او رومیو عیسائیو اساں تواڈے نال فلانی تاریخ تو جنگ نہیں کرنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار اپنی فوج دے معاہدہ کرنے والے مسلمانوں دی طرفوں تاریخ مقرر ہو گئی تا پتہ لگا جے تاریخ نیڑے آون لگی ہے صلح مکن دی مثلا بھائی ایک تاریخ تک تاری ساری صلح ہے ایک دوسرے نال اساں لڑائی نہیں کرنی ٹھیک ہے جیرے ویلے ایک تاریخ نیڑے آون لگی ہے مثال پیا دینا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیتا ہے مسلمانوں دی لشکر تے جماعت نو نال چلائے چل دے سرحداں تو نہیں پہنچ گئے سرحداں تے من کے فوجاں چ ڈیرا لایا جیرے ویلے ایک تاریخ پوری تھئی ساڈا معاہدہ مکمل تھی گیا اساں فوراً عیسائیاں دے اوتے حملہ کر دیونا تاریخ تو پوری تھی گئی جیرے ویلے فوجاں ون کے ڈیرا لائے عیسائیاں نو خبر نہیں لگی سنبھل نہیں سکے تیاری نہیں کر سکے صلح والی تاریخ پوری تھئیے حضرت امیر معاویہ نے حملہ شروع چا کیتا ہے فتح کرے دیوے دن قبضہ کرے دیوے دن عیسائیاں دے ملک تے وطن دے اتے علاقے ہتھیاں دیوے دن گھوڑا تے سواری مسلمانہ دی جماعت بھی نال بڑا دور نکل گئے بڑا ملک فتح ہوئے بڑا ملک قبضے بھی چا گیا ہے تا پتہ لگے پچھو آواز آئیے وفاء لا غدر وفاء لا غدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے ایک بندہ گھوڑا بھجائیاں دے بڑا تیز ٹاپا نال مٹی تے کھے اڑ دیاں دیئے حضرت امیر معاویہ حیران ہو گئے بندہ کاؤنے تے زور دا ڈنڈ پیاں دے وفاء لا غدر وفاء لا غدر وفا کرو دھوکھا نہیں کرنا کون بندے بھائی حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا روکے حضرت عمر بن ابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے صحابی رسول ہن کہ گل خیر ہوئے کہ وفاء لا غدر وفا کرو دھوکھا نہیں دیونا کیڑی گل دا دھوکھا جی کہ تساں عیسائیاں تے حملہ جو شروع کر دیتے جیا
تاریخ جو پوری تھی گئی ساری صلح والی، اس تاریخ تو نہیں صحیح گروجے نال لڑائی نہیں کرنی، ہن تا تاریخ مکمل ہو گئی ہے تو حملہ شروع کیتا ہے۔ حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگے اے مسلماناں دے سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کول سنا ہے اگر کافراں نال تواڈے معاہدے، مخالفاں نال تواڈے معاہدے، دشمناں نال تواڈے معاہدے تے معاہدے دی تاریخ گزر گئی ہے، تاریخ مکمل تھی گئی ہے، جتنے توڑی انہاں نو خبردار نہ کر چھوڑو او توڑی حملہ کرن دی اجازت نہیں۔ تساں پہلے دسنا کہ تاریخ توڑی ساری مکمل تھی گئی ہے، ہن سنبھل ونجو اساں حملہ توڑے اُتے کرن والے ہیں۔ خیر جڑے ویلے یہ گل کی اچھا جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے وفاء لا غدر، احباب اللہ واسطے گل تڑے سوچا اساں کہندے ایک فٹ جا تے قبضہ چکر چھڑے نے، بڑی اوکھی گل ہے، تے کافی سارا علاقہ ہتھے آیا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھا یہ آمنہ دلال دا حکم ہے کہ جیا میں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے توڑی خبردار نہ کر چھوڑو اپنے دشمنوں مخالفانوں او توڑی تو سننا تے حملہ نہیں کرنا۔ اگر عیسائیانوں پہلے تو سا خبردار کر چھوڑے دے کہ تواڈی ساری تاریخ مکمل ہو چکی ہے، اس تو بعد تواڈی ساری جنگ ہونی ہے تا تواڈا حملہ کرنا جائز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر نو فرمایا سارے قبضہ کیتے علاقے چھوڑ دیو۔ کیوں بھائی؟ اس واسطے علاقے چھوڑ دیو جتا آمنہ دلال دا فرمان آونجے اتھا امیر معاویہ نو زبان ہلاون دی کوئی گنجائش نہیں۔ جیرے بندے دے اندر رسول کریم دی اطاعت موجود نہیں او بندہ اللہ دا دوست ہٹاون دا بھی حقدار۔ اے پیسے ہی نا گھوڑا مل گھناؤ ابا میرے بھی خیر مان بھائی میرا ملازم اے گھوڑا مل گھنا اس کا ٹھیک ہے جی میں مل گھنا نہ پیسے دیو اجرا میں نہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دیتے یہ نوکر غلام گھوڑا مل گھن کے آوڑے تے گھوڑے دا مالک بھی نال ٹردا ہے گھنے گھوڑا کہ جیا اے کونے اکھے مالک بالکل ٹھیک ہے۔ کتنے پیسے طے ہوئے؟ اکھے جی 300 درہم طے ہوئے۔ ٹھیک۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے گھوڑے دا مالک غلام میرا 300 درہم تے سودا کر رہا ہے، یہ سودا تینوں منظور ہے کہ بالکل منظور ہے؟ راضی ہے کہ بالکل راضی ہاں؟ قیمت ٹھیک مل گئی؟ کہ بالکل ٹھیک مل گئی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے تا 300 درہم مکا ہے میں 400 درہم دے ساں۔ اساں تا جھیڑا کر کے سودا سستا گھننے نہیں، کچھ تا گھٹ کرو آجی، کچھ تا کرو آجی، نہیں مہربانی جی 400 دے سو 400 گھن سے کہ کیوں نہ گھن سا جی؟ حضرت جریر فرمایا میں 500 دینا۔ تو کہا 500 گھن سے کہ کیوں نہ گھن سا جی؟ 300 روپیہ مکائے درم 500 دے دیو جی۔ حضرت جریر فرمایا میں 600 درم دے سا۔ 600 دے سو ڈوڑے گھن سے کہ کیوں نہ گھن سا جی؟ حضرت فرمایا میں 700 درم دے سا۔ گھن سے کہ جی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں تینوں 800 درم دے دا پیا۔ اب آپ دی توجہ ہے میں نے دیکھو آنا تا میں نتیجہ ہی کڈھا۔ توجہ جی نہیں یہ تو خیر ہو رکا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
فحاشی تے پابندی نہیں، بدماشی تے پابندی نہیں، ظلم تے زیادتی تے پابندی نہیں، تے پابندی ہے اللہ دا قرآن بیان نہ تھی وے، پابندی یہ ہے امام الانبیاء دا فرمان بیان نہ تھی وے۔ ہائے اللہ اے دوری سا کو دکھاونا آئی، اللہ اللہ جی جی میں تو مسئلہ جاری رکھنا ہے، توجہ ذہن حاضر رکھا ہے۔ ایک پرویز وہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس اپنا خط مبارک بھیجا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسم گرامی لکھا، نیچے اسلام کی دعوت دی۔ اس کے پاس جب صحابی خط لے کر پہنچا، خط کھلوایا، اس نے کہا اچھا میرا نام پہلے نہیں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا، میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ایلچی کے منہ پر مارا، میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میرے نام سے پہلے اس نے اپنا نام لکھا۔ پرویز نے ایران کا بادشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے گورنر کو آرڈر بھیجا، میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، میرے نام سے پہلے اپنا نام، جاؤ 2 بندے بھیجو، گرفتار کر کے اس عربی کو میرے سامنے لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گورنر نے 2 بندے بھیجے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ آئے، آپ کا روب، آپ کا جلال، امام الانبیاء کا دبدبہ، شان و شوکت، صحابہ کرام کی وارفتگی، صحابہ کرام کی قربانی، صحابہ کرام کا پیار کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، رب العالمین اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، جاؤ مارا جا چکا ہے، اللہ نے مجھے وہی سے خبر دی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو ٹکڑے کرنے والے کے ٹکڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور آج بھی اسی پرویز کا کوئی ہم نام دین اسلام کے ٹکڑے کرنا چاہے گا، اس کے اپنے ٹکڑے خدا کر دے گا، اسلام کو کوئی مٹا سکتا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انگریزوں نے کوشش کی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کا نام مٹا دیا جائے، قرآن کی آواز مٹا دی جائے۔ خدا کی قسم 20 ہزار علماء کو دہلی کے شہر کے اندر درختوں کے ساتھ پھانسی پر لٹکایا گیا، علماء کرام کی کھالیں اتار کر علماء کرام کے وجودوں کو آگ کے اندر جلایا گیا، مدارس پہ حملے کیے گئے، شاہ ولی اللہ کے ہاتھ توڑے گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی، ابو الکلام امام الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ان تمام اکابرین علماء دیوبند نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں پریشانیاں برداشت کی، لیکن دین کی خاطر قربانی دی۔ اگر انگریز بر صغیر پاک و ہند کے اندر قرآن کی آواز کو نہیں مٹا سکا تو انگریز کی روحانی اولاد بھی قرآن و سنت کو مٹا سکتی؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مسئلہ سنو یار، یہ سپیکر تار دی چیزاں یہ ہوئی تو یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، نہ ہوئے تو بھی مسئلہ بیان کرنا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا غلام 300 درہم نال گھوڑے دا سودا کر رہا ہے تے میں تینوں 800 درہم دینا منظور ہی نہیں ہے کوئی نہ۔ 800 درہم میں تو 300 درہم دے کر چھوڑا ہی سودا، 500 درہم زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا ہے، اللہ دے محبوب میں ہر بندے دی خیر خائی کرے سا، میں نبی سونے نال کیتا ہویا وعدہ او غلط نہ ثابت کرنا چاہتا۔ اے جرا گھوڑا میرا غلام 300 درہم نال مل گن کے آیا ہے، اے اصل وچ تینوں قیمت دا اندازہ نہیں، اصل 800 درہم دا گھوڑا ہے تے 300 درہم تے چھوڑے تے میں جے کر 300 درہم چڑے دا نبی دی
ذات دی خلاف ورزی تھی ونجے ہاں میں وعدہ کیتا ہے ہر مسلمان دی خیر خائی کرے سا اس واسطے 300 درہم دے جگہ تے 800 درہم تینوں دے رہا دے رسول دی اطاعت موجود نہیں او بندہ اللہ دا ولی قتل بن سکدا نہیں تیجی نشانی بھی دسنا چاہ اے بڑی اوکھی ہو ہے اوکھی ولی دی تیجی نشانی اللہ دی عبادت تو بعد رسول دی اطاعت تو بعد مخلوق دی خدمت کرن والا ہوئے جرا مخلوق دی خدمت کرن والا نہیں او اللہ دا ولی سرور دا بھی حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے آیا پردیسی بندہ اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی صدیقہ دے گھر پیغام بھیجو مہمان آئے اللہ دی رحمت بن کے آئے کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہے کہ نہیں بی بی صدیقہ کائنات دے گھروں جواب آئے اللہ دے محبوب سوائے پانی دے گھڑ دے سنے گھر دے اندر کوئی شے موجود نہیں آپ نے دوجی بی بی دے گھر پیغام بھیجے اتو بھی سنی آئے پانی دا گھٹے اور سنے گھر دے اندر کوئی شے موجود نہیں سارے آلے بیت دے گھر وچوں ایو پیغام آئے کوئی چیز موجود نہیں سنے گھر دے اندر سوائے پانی دے گھٹ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کونے بندہ جرا قربانی دے وے میں آمنہ دے لال دے مہمان نو اپنا مہمان بنا کے تے گھن ونجے انصاری اٹھی کھلوتے ہی اللہ دے محبوب خدمت میں کرے سا ٹھیک ہے جی بسم اللہ آؤ جی میرے نال آؤ تر پہ جیلے ویلے گھر وچ پہنچے انصاری مہمان نو بلاون تو بعد گھر والی نو آکھن لگا کوئی شے کھاون پیون دی گھر وچ ہے کہ نہیں گھر والی آکھن لگی وہ کچھ ہے جرا تواڈے تے میرے واسطے ہے یا سارے معصوم بچہ واسطے ہے اور زیادہ کوئی گنجائش نہیں بندے کھواون دی کہنو اساں کھوا سکدے میں تا مہمان گھنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان آئی آپ دے گھر وچ تا سوا پانی دے ہور شے کو نہیں ایک طریقہ سوچے نے ہے کہ جیر ویلے روٹی سامنے آئی نا تو بچہ نو کہے طریقے نا ولا شلا کے سما چھوڑ وقت تے روٹی کھاون لگے نا مہمان نال تو کہ بہانے نال نیوا چا مسماوے میں انجے نال نال منہ ہلائی رکھساں تے مہمان بسم اللہ کیتی رکھسی او سمجھے سی یہ بھی میرے نال کھاندا بیٹھا ہے یا ٹھیک ہے تا پتہ لگ گیا جو بچہ نو چا سمایا نے مہمان نال بہ گیا انصاری صحابی دیوا چا گھر والی بجھایا ہے اے انجے خالی منہ ہلاون لگی ہے معلوم ہوندا اے بھی نال نال کھاندا پیا مہمان رج کے روٹی کھا چھوڑیے مہمان نو پتہ نہیں لگا کہ نال میرا میزبان بھی کھاون بھی شریک ہے یا کوئی نہ اللہ اللہ سویر تھئیے انصاری مہمان نو نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اللہ کریم دے محبوب مسکراندے بیٹھے فرماون لگے انصاری تیرے رات والے عمل دی خبر اللہ نے جبریل نو بھیج کے مینوں دے چھوڑیے قیامت تو ہی قرآن پڑھی دا رسی قیامت تو بعد ہی قرآن دی تلاوت تھی دی رسی تے انصاری دے عمل دی صفت بھی نال نال بیان تھی دی رسی اللہ فرماتا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ انصاریاں دا حال کے رہے تو آپ نو حاجت بھی کیوں نہ ہوئے اپنی حاجتاں قربان کر کے دوجھا نو ترجیح دے دے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا وجود مٹی تے گرد و غبار نال بھرا ہوئے کپڑے بھی بڑے بوسیدہ ٹاکیاں لگی ہوئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں مبارکہ وچوں آنسو آون لگے عبد الرحمن کے مرا تو تا بڑا مالدار تے پیسے لاویں مکے دے اندر حضرت عبد الرحمن عرض کرے مسجد نبوی دا صحنے
اللہ دے محبوب ادھی رات دا ٹائم ہی میں اٹھا تیاری میں کیتی ہے اپنی بیوی تے اپنے معصوم بچے نو بھی نال لاواں تے مدینہ طیبہ ہجرت کر ونجا تساں جو ہجرت کر کے آ گئے ہو تے جڑے ویلے رات نو اٹھا اٹھ دے اوتے کجاوا رکھن لگا ابے دی اکھ کھل گئی ہے ابا مینوں آکھن لگا عبد الرحمان کے پیا کرے نے تے میں آکھا ابا جان آمنہ دے لال دے غلاماں نے جھوٹ کدے ہی نہیں بولا سچی گل سن بابا اللہ دے محبوب دی جدائی برداشت نہیں ہوندی آپ ہجرت کر کے چلے گئے میں بھی پچھو ہجرت کر کے وجنا چاہتا اچھا اس آقا اٹھنا ہے تینوں دیتا نہیں کھلا اٹھنا نہیں کھڑنا مرضیاں دی بھی پیدل ونج گھر والی نو ہی گھن ونج بچے نو ہی گھن ونج سواری نہیں صحیح میں دیتا ہی تینوں چپ کر گئے جی جیرے ویلے باپ بیٹے دی آواز اچھی ہوئی نال چاچے دا گھر ہی چاچا بھی جاگ پیا خیر ہوئے باپ بیٹے دا کے اختلاف تے رولے کہ ہجرت کرنا چاہتے اچھا چاچا کھن لگا میں اپنی بچی تیرے حق دی کہا وجریتی عبد الرحمان میں اپنی بیٹی نو تیرے نال نہیں ونجن دیونا شاباش میری بچی میرے گھر آ چل بازو چا پکڑے گھر گئی ہے بیوی بھی جدا بھائی جاگ پہ آکھن لگے ابا کہ بھائی عبد الرحمان نال تہاڈا جھگڑے کہ ہجرت کی تھی ویندا اچھا آکھن لگے جیرا تیرا بیٹے معصوم ساڈا بھتریجا او ساڈا خون ہے او وی اساں نال نہیں کھڑن دیونا بچے نو بھائیاں کھس کیتے سامان دی گٹھڑی چاہ کے ٹرن لگے ابا کھن لگا خبردار عبد الرحمان سامان بھی میں نال نہیں کھڑن دیونا سامان بھی تھئی چا رکھ خالی ہتھے عبد الرحمان حاجیاں تو پوچھو کیڑا سہولت دا سفر ہے اج مکے شریف تو مدینہ شریف وقت ہی بندہ تھک ویندا ہے ایئر کنڈیشن گڈیاں 5-6 گھنٹے دا سفر وقت ہی بندہ تے او ویلا پتھریلی سر زمین کوئی کھاون پیون دی سہولت نال نہیں بڑی تکلیفاں دے دکھاں نال پہنچے جڑے مسجد نبوی وچ امام الانبیاء نے حال لٹھے رکعت تاری ہو گئی ہے فرماون لگے انصاریو مخلوق دی خدمت کرنا بڑی عبادت ہے کون حضرت عبد الرحمان نو اپنا بھائی بنے سی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی کھلوتے اللہ دے محبوب عبد الرحمان بھائی دی خدمت میں کرنی ہے اللہ اللہ نال چلائے تے گھر گئے اپنے مکان دے اندر عرض کرے بھائی مکان دے 2 حصے ہو گئے سجا دے کھبا حصہ جرا حصہ مردیاں دی بھی چون گھن تیرے نہ کرے گا آ نال میرا باغ باغ وچ بھی گھن گئے کھجوراں نال بھریا ہوا باغ بڑا قیمتی سمجھاویں دا کھجوراں دا باغ اس دور وچ اللہ اللہ سجا تے کھبا پاسا جرا پاسا مردیاں دی بھی چون گھن آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی تعمیل کرے دے دی خدمت کراں تے فرماون لگے 2 میریاں بیویاں بیوی تا چاچے تیرے کولو گھل گدی میں اپنی 2 بیویاں وچوں ہی نو طلاق چلے نا ادن گزرن تو بعد جیری بیوی مرضیاں بیوی تو چڑ گھل پردے دا مسئلہ جو جردونی کوئی نہیں آیا اسی بیوی نو طلاق چلے نا ادت گزارن تو بعد تو نکاح چا کرے حضرت عبد الرحمان فرمایا کوئی نہ اے نکاح والا معاملہ تراون لیو چلو مکان والی گل کر گھلنے حضرت سعد فرمایا حصہ میں تینوں دیندا پیاں اللہ فرمایا جبریل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے حصہ دیندا پیا تے میں اللہ دی مرضی قرآن والا حصہ میرا بھی نال رلا چھوڑ اللہ تعالیٰ کیا حصہ رلاونا ہے قرآن پاک دی آیت آ گئی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا جنہ ایمان قبول کیتا ود ہجرت بھی کیتی سب کچھ چھوڑیا اللہ تے اللہ دے راستے تے تکلیف بھی بڑی برداشت کیتی جہاد بھی کیتا مہاجرین تے جدہ انصاریاں نے ٹھکانہ
دیتا، جگہ دیتی، مالا نال تعاون کیتا، مہاجرین تے انصار دی جماعت واسطے میں اللہ بھی حصہ لیدا پیاں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ دے ولی دیاں ترے نشانیاں، اللہ دی عبادت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے تے مخلوق دی خدمت کرے۔ جالندر دا قصہ ہے، اگر ہندوستان پاکستان دی تقسیم نہیں ہوئی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دسترخوان لگا ہوئے ہے، مدرسے دے سالانہ جلسے دے موقع تے روٹی پہ کھا دینا۔ یہ بندہ کون ہے؟ امیر شریعت فرمایا اکھے جی بھنگی ہے، گن صاف کرنے والا، نالی صاف کرنا۔ فرمایا انہیں چھڈو۔ شاہ جی بھنگی ہے، فرمایا چھڈو بھائی، میں سرے دا بھی ہوں کہ تساں سادات دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد، تساں شاہ بخاری بھنگی نے آ بھائی، وہ عیسائی آئی کمبل لگی آ، فرمایا میرے نال ہاتھ دھو، اس اپنے ہاتھ دھوتے، فرمایا میں نے دسترخوان تے بیٹھ، اس کہ شاہ جی میں عیسائی ہوں، میں تو بھنگی ہوں، فرمایا نال بے بھائی، بھنگی ہونا اور بات ہے، عیسائی ہونا اور بات ہے، انسان ہونا اور بات ہے۔ نال بلایا ہاتھ دھوئے، نال بہ گئی ہے، وہ روبے کبے جی، میں عیسائی، میں بھنگی، میں چوڑا، میں شاہ جی تساں سید۔ امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ہاتھ دھو کے نہیں آ میری پلیٹ ہی روٹی کھا۔ پلیٹ دے وچ اون ہاتھ پائے تے آلو چا کے اون دے منہ چ رکھے۔ اب آپ دھیان نال سنے، سارے سردار تا وہ گلاس وچ پانی نہیں پیندے جس وچ نوکر پیونا ہوئے، سارے سردار تا مجھاتے نہیں باندھے جتھا نوکر باونا ہوئے۔ آلو چا کے اون دے منہ چ دتا ہے، اس جو چک مارے تے ادھا کھا دے، باقی ادھا آلو امیر شریعت چا کے اپنے منہ چ پائے۔ رومن لگ گیا، روٹی کھوا کے ٹرے، لازا گزرے، اپنے دو معصوم بچہ نو اپنی بیوی نو نال لا کے آ گیا، روے دھاڑا مارے۔ فرمایا کہ خیر ہوئے کیوں آئے؟ امیر شریعت تہاڈی خدمت میرے دل تے اثر کر گئی ہے، کلمہ پڑھن آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ واللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تو بعد مخلوق دی خدمت، اللہ دی عبادت، رسول دی اطاعت، مخلوق دی خدمت، اے او ترے صفتن اگر کہ بندے دے اندر موجود ہوئے، اے بندہ اللہ دا ولی سراون دا حقدار ہے۔ جڑے بندے دی زندگی چ اللہ دی عبادت نہیں، رسول دی اطاعت نہیں، مخلوق دی خدمت نہیں، او بندہ ولی سراون دا حقدار۔ نشانیاں یاد رکھے، بڑا کام دے سن، وما لنا الا البلاغ۔ اگر اے تسلی ہوئے، یہ سوالاں واسطے نہیں، اللہ دے بندے بند کرو، ٹیپا شیپا بند کرو نا، یہ سوال ہو رہے ہیں مسئلے۔ بھئی اگر یہ تسلی ہوئے کہ عیسائی دے گھر بندہ جرا کھانا کھاندا پیا ہے، او برتن بھی صحیح صاف ان تے کھانا ہی حلال دا ہے، پتہ ٹھیک ہے۔ میں ایک عیسائی کو پوچھا بھئی تساں اگر ککڑی ذبح کرو یا کوئی جانور ذبح کرو تساں کیا آکھدے ہو؟ یہ میں اپنی گل کرن لگا۔ عیسائی مینوں آکھن لگا اساں پڑھدے ہیں باپ بیٹا روح القدس، تے ذبح کر چھوڑا۔ باپ بیٹا کہ مانا روح القدس تو مراد جبرائیل، باپ تو مراد اللہ، تے بیٹے تو مراد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ باپ بیٹا روح القدس آ کے اساں ذبح چا کرنے ہیں، تے جتھا تکبیر ہی نہیں پڑھی گئی، اللہ دا نام نہیں چایا گیا، وہ کھانا دا حرام تھی گیا۔ ای واسطے بہتر ہے کہ بندہ عیسائیاں دے گھر کھاون تو بچے، بہتر ہے جتنے تک تسلی بھرپور نہ ہوئے۔ تریجا سارے حاجی یوسف صاحب ہونا میرے سامنے موجود ہیں۔ حاجی یوسف صاحب ہونا اپنی مسجد ہی کو خدمت ذمہ لئی ہوئی ہے، اللہ کریم نے کو توفیق دیتی ہوئی ہے۔ مسجد دیاں جڑیاں صفا ہوندیاں تے دریاں ہوندیاں اے سارا انتظام سارے حاجی یوسف صاحب ہونا کول ہوندا ہے۔ رمضان شریف دا مینوں تاکید کرن لگے تے مینوں یاد نہیں رہندا، مسجد صفا دے معاملے وچ تے دریاں دے معاملے وچ 2000 روپے دی مقروض بھی ہے، مزید صفا دی بھی ضرورت ہے۔ جڑے احباب دی خواہش ہوئے کہ مسجد دے اندر صفا تے دریا ہونی چاہیے، حاجی صاحب ہونا کول پیسے جمع کرا رہی ہے، حاجی یوسف صاحب ہونا کول یہ صفا دا بھی انتظام کرے سن تے دریا دا بھی انتظام کرے سن
تے جتنے تک وہ دریاں تے صفا مسجد رامنیاں نمازی نماز پڑھتے رہ سن تہاڈا صدقہ جاریہ نال نال جاری رہنا ہے 2000 دی مقروض بھی ہے صفا دے معاملے چ حاجی صاحب انہاں دی مسجد او قرضہ بھی لہاونا ہے انشاءاللہ مزید بھی کرنا ہے تاکہ اللہ کریم دے گھر دے وچ تہاڈا صدقہ جاریہ ہمیشہ جاری رہے تے ایک اور ضروری گل اے آواز سن دے پے سپیکر دا تساں بھائی سارے اے سن دے پے ہو نا جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میاں والی کی انتظامیہ سے جو سی آئی ڈی کے افراد موجود ہیں میرے بیان کو سننے کے لیے وہ میرے الفاظ احتیاط سے لکھیں اصل جے رپورٹر ہونے نا انہاں تے سانو اعتماد نہیں ہوتا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا ذوالفقار علی بھٹو کانوں کا کچا ہے اب آپ سن دے پہ ہو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راجہ بازار راول پنڈی فرمایا ذوالفقار علی بھٹو کانوں کا کچا ہے رپورٹر چ لکھا کتی کا بچہ ہے رولا بن گیا تھوڑے موسیٰ خیل دہن غالباً مولانا کوثر نیازی انہاں آپ لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے میں آخا بے گل شیخ القرآن یہ نہیں کی تھی اس آخر نہیں یہ نہیں مجھے کیسٹ سناؤ کہ بھٹو نے وہ کیسٹ سنی تے تا انہوں تسلی ہوئی بے لفظ ہو رن تے میں دسے ہو گئے احتیاط نال میرے لفظ لکھا ہے میں میاں والی کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی قانون کا احترام کیا ہے اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ شہر کا امن و امان برقرار رکھنے میں تعاون کریں گے میں نہیں چاہتا شہر میں بدامنی پھیلے شہر میں فساد پھیلے لیکن قانون صرف ہمارے لیے نہیں ہے قانون کی پابندی تمام کے لیے یکساں اور برابر ہونی چاہیے اگر ہمیں سپیکر پر قرآن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مشرکین کو سپیکر پر شرک بیان کرنے کی اجازت بھی ہونی نہیں چاہیے اب آپ تانوں اے میرا مطالبہ منظور ہے اگر سانو سپیکر تے قرآن بیان کرنے دی اجازت نہیں تو مشرکین نو سپیکر تے شرک بیان کرنے دی اجازت نہیں ہونی چاہیے سپیکر دی پابندی کراونی ہے سارا تو کرو اور میں عرض کر رہا ہوں اگر آئندہ جمعہ انتظامیہ نے تمام مساجد سے سپیکر کی پابندی مکمل نہ کروائی قانون کی پابندی نہ کروائی میں اگلے جمعے سپیکر چلاؤں گا اور سپیکر پر قرآن بیان کروں گا اب آپ مطالبہ دونوں منظور ہے سپیکر اگر اتلے باندھ دیں تو سارا بند ہونے چاہیے اگر میں اتلے سپیکر تے قرآن بیان نہ کر سکتا تو مشرک نو اتلے سپیکر تے شرک بیان کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے مطالبہ جنہوں منظور ہے ہاتھ کھڑا کرو ایسا احترام کریں جی ہاں ہی خور اعلان جی بروز اتوار 13 جنوری پرسوں وانڈا شاہ عالم خیل چھدرو دے اندر ساری جماعت دے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری تقریر کرے سن بیان ہو سی جلسہ ہو سی اتوار نو زہر دی نماز تو بعد تے 14 نو انشاءاللہ جی وانڈا شاہ عالم خیل چھدرو 13 جنوری بروز اتوار پرسوں زہر دی نماز تو بعد تے 14 نو انشاءاللہ موسیٰ خیل حضرت شاہ جی دی تقریر ہونی ہے عشاء دی نماز تو بعد ایک اور چھوٹی جائے گا آخری یہ میرے ہاتھ دے اندر 2 کتاباں بڑی قیمتین میں پچھلے ہفتے ڈیرہ غازی خان گیا جلسے کرن سارے اتھو دے بہت بڑے عالمین بڑے محققین بہت بڑے مناظرین حضرت مولانا عبدالرحیم نظامی صاحب انہاں توحیدی احباب واسطے خاص طور تے کتاباں لکھیاں جتنے میرے نال دینی محبت رکھنے والے احباب ہونا میں درخواست کرے سا میں کتاب انہاں تو گنایا تے ای کتاب دی صرف ہدیہ 30 روپے 6 پیالے چاہ دے بننے ایک پیالے دی بندہ روز قربانی چرے وے تے 6ویں دیوار پیسے وڑ ویسے نا تے چھوٹا جڑا رسالہ ہے نا ایندا نام ہن میں نہ چاہندا اے ہر ساتھی کول ہونا ضروری ایندا ہدیہ صرف 10 روپے پیسے میں انہاں دے بھیجنے نہ جانا نسخے میں گھنایا 50 25 تئی وقت میرے کول موجود ہیں باقی 5 سارے کول ہور جاتے پین او وقت میں انشاءاللہ دس دساں میرا خیال ہے جتنے مخلصین سارے ساتھی نا انہاں کول کتاب ہونا ضروری ہے البراہین من آیات الکتاب المبین لوگ سادے تے الزام لیندن کہ دیوبندی نہیں ہے ساڈا یہ دعوی ہے کہ اصل حقیقتاً دیوبندی ہنی اشاعت و توحید و سنت والے قرآن پاک دیاں 16 آیتاں علماء دیوبندی تشریح تے خاص طور تے انہاں لکھا ہے کوئی بندہ تورے نال گل کرن لگے نا اگر کوئی بندہ آپ سے الجھنے کی کوشش کرے تو اس رسالے میں سے ایک آیت کھول کر اس کی تشریح مذکورہ بالا علماء کرام سے دکھا دے میں سن بحث کرن دی لوڑ کونی اس آیت اس تشریح دا جواب دے اے نسخے موجود ان سارے ساتھی کول اے ضرور میں عرض کرے سا منت اے تحفہ تواڈے واسطے میں گھن کے آیا اب آپ ضرور اپنے کول رکھیں جی
رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا، کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔ القیوم اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت۔ اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل۔ ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی، ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی، ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، ویقول عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، ویقول محمد نبینا و شفیعنا یا رب امتی یا رب امتی، ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک رب الرؤوف الرحیم۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ الآية۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشهدهم في امر الله عمر وعزكم حيان عثمان واقصاهم علي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه۔ الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر الطلاب في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في شيشان، اللهم انصر المجاهدين في مقدونيا وقوسو، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم، اللهم عليك بمشرف واعوانه، اللهم عليك بمشرف واعوانه، اللهم عليك بمشرف واعوانه، اللهم اهلك الكفرة والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم باعد بينهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بلادهم، اللهم بدل احوالهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر الاسلام، اللهم ايد الاسلام، اللهم اعز الاسلام۔ تعادلوا عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔